جو دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتے ہی رائٹنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ اشال آپی نے زرداد کو بھی جھاڑا تھا، لیکن اس کی بھی اچھی خاصی نکت سنائی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ سارا قصور زرداد کا تھا اور ہمیشہ اسی کا قصور ہوتا تھا۔ ہاں، اتنا ضرور ہے کہ اب وہ ڈری سہمی بچپن والی دنین نہیں رہی تھی۔ اب وہ زرداد کی ہر جلی کٹی بات کا جواب دینا اچھے سے جانتی تھی، اور آج بھی تو وہ بس اس کی ہر بکواس کا جواب دے رہی تھی۔ اداس صورت بنائی اس نے میز پر رکھی ڈائری کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے ہاتھ میں تھامے قلم کی نوک سے نکلتی سیاہی سفید ورق پر الفاظ کھینچنے لگی۔ ڈائری لکھنے کا شوق اسے پچھلے 2 سالوں سے ہی ہوا تھا۔ اس کی دوستیں ہی ڈائری لکھتی تھیں، اور وہ بھی اکثر اپنے دل کا حال اب صرف ڈائری کو ہی سنایا کرتی تھیں، جس میں اکثر و بیشتر صفحے زرداد کی کارستانیوں پر ہی ہوتے تھے۔ اب بھی دل کا بوجھ وہ الفاظ کی صورت میں ڈائری پر ہی اتار رہی تھی۔ آج میری زندگی کا ایک بہت بڑا دن تھا۔ صبح سے جیسے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے اچھے نمبروں کی امید تو تھی، لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ میں بورڈ میں پوزیشن لے لوں گی۔ میرے بابا اور امی کی آنکھوں میں وہ خوشی کے آنسو اور تایا ابو کی وہ فخر سے تنی گردن، یہ سب میرے لیے بہت خاص تھا۔ لوگوں کی نگاہوں میں میرے لیے رشک اور توصیفی جملے مجھے ہواؤں میں اڑا رہے تھے، لیکن کاش اس سب میں میرے ساتھ وہ نہ ہوتا جو ابھی کچھ دیر پہلے ہوا ہے۔ کاش میں زری کی کسی بات کا بھی جواب دیے بنا کچن سے نکل آتی۔ مجھے زری سے اتنی زیادہ نفرت ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کا چہرہ نوچ لوں، اس کے ناک پر گھونسا جھڑ دوں یا پھر بہت زور کا دھکا دوں۔ کاش کہ میں کبھی ایسا کچھ کر سکوں۔ نہ جانے کیوں اس کو مجھ سے اس قدر بیر ہے۔ آخر میں نے اس کو کیا تکلیف دی ہے؟ وہ مجھ سے اس قدر نفرت کیوں کرتا ہے؟ کیا چہرے کی رنگت کی وجہ سے؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ تو حسد کرتا ہے مجھ سے، میری ذہانت، میرے اچھا پڑھنے سے۔ میں نے وہ احساس کمتری کا شکار رہتا ہے۔ ہمیشہ سے ہی اس نے بات بڑھائی ہے۔ اشال آپی اس کے ساتھ مجھے بھی ڈانٹ رہی تھی، حالانکہ سب جانتے ہیں جھگڑے میں ہمیشہ وہی پہل کرتا ہے۔ خود تو اب بھی پڑھتا نہیں ہے، اور اب بی اے میں بھی یقیناً قبول ہوگا، بلکہ اللہ کرے فیل ہو جائے۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بیٹھی تھی۔ وہ قلم تیزی سے صفحات کالے کر رہے تھے۔ اس نے غصے میں اس کے لیے بد دعا لکھی، لیکن پھر دانتوں میں لب دبائے اس لائن کو کاٹ دیا۔ میں اسے بد دعا نہیں دے سکتی ہوں، لیکن میں اب اسے دیکھنا بھی نہیں چاہتی ہوں۔ ہاں، میں کبھی اس کے منہ نہیں لگوں گی۔ جہاں وہ ہوا کرے گا وہاں سے چلی جایا کروں گی۔ اب وہ اسے کبھی کوئی بات نہیں کروں گی۔ گال پر بہتے آنسو صاف کرتی وہ خود سے عہد کر رہی تھی۔ بڑی بڑی شفاف آنکھوں میں آنسوں کی دبیز تہہ ڈھکی تھیں، اور سامنے چہرے پر یہ بڑی آنکھیں، گھنی پلکیں اور تیکھی ناک خوب جچتی تھی۔ سیاہ بالوں کی آوارہ لٹیں گردن پر جھول رہی تھیں، ناک بھی رگڑ رگڑ کر سرخ ہو رہی تھی، اور آپس میں جڑی گھنی پاؤں میں پیشانیوں کے بل صاف واضح تھے۔ کچھ دیر ڈائری کے ساتھ اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنے کے بعد جب وہ اٹھی تو آنکھیں نیند سے بوجھل تھی۔ دنین نے خود سے کیا عہد خوب نبھایا تھا۔ اب وہ زرداد کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہی تھی۔ جہاں کہیں وہ موجود ہوتا کوشش کرتی کہ وہ وہاں سے چلی جائے۔ کھانا وہ اکثر سدرا سے کہہ کر اپنے کمرے منگوا لیتی۔ کبھی جب ہارون احمد ضد سے اسے باہر بلا بھی لیتے تو کھانے کے میز میں اس جگہ بیٹھتی جہاں زرداد پر نگاہ بھی نہ جائے۔ اور ویسے بھی کالج اور ایف ایس سی کی پڑھائی نے اسے بے حد مصروف کر دیا تھا۔ اب وہ پہلے سے زیادہ کتابوں کی سنگ پائی جاتی تھی، اور پہلے جو گھر کے چھوٹے موٹے کام کر بھی دیا کرتی تھی، اب وہ بھی ہارون احمد نے منع کر دیے تھے۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا، اور پھر جیسے اس کے دل سے نکلی بد دعا جو اس نے قلم کی نوک سے کاٹ بھی دی تھی، منوان قبول ہو گئی۔ زرداد ہارون بی اے میں پاس نہیں ہو سکا تھا، یا یوں کہنا بھی مناسب ہوگا بہت بری طرح فیل ہوا تھا۔ احمد ہاؤس کے تمام مکین شام میں متوقع ہونے والے طوفان کے لیے خود کو تیار کر رہے تھے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ گیا۔ زرداد دوپہر کا گھر سے نکلا واپس ہی نہیں آیا تھا۔ شام کو ہارون اور سکندر گھر آئے تو کافی دیر تک اس کا انتظار کرتے رہے۔ ہارون احمد کا تو خون کھول رہا تھا، لیکن وہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ سب کی جان پر تو تب بنی جب برآمدے میں لگی گھڑیال کی سوئی 12 بجانے لگی۔ پھر تو سکندر، شادر اور ہارون سب کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پورے گھر میں کھلبلی مچ گئی۔ ایسی چیخ و پکار برپا ہوئی کہ وہ کتاب سینے سے لگائے اپنے کمرے سے باہر آ گئی۔ زرداد کی کچھ خبر نہیں مل رہی تھی۔ وہ محلے کے کسی دوست کے ساتھ بھی نہیں تھا۔ ہر دوست اپنے اپنے گھر میں موجود تھا۔ سمرا کی حالت خراب ہو رہی تھی، اور منال کے آنسو نہیں سنبھل رہے تھے۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پریشان تھے۔ وہ جذباتی تھا، سب کو یقین تھا، لیکن اپنے فیل ہونے کے یوں دل پر لے گئے، یہ سب کو بھونچکا گیا تھا۔ رات سرک رہی تھی اور دل ڈوب رہے تھے۔ وہ بھی اس سب کے ساتھ پریشان بیٹھی تھی۔ آج اتنے عرصے بعد وہ پڑھنا بھول گئی تھی، اور زرداد ہارون کے لیے ساری نفرت بھلائے دل کی ہر دھڑکن کے سنگ زرداد کی سلامتی اور گھر واپس لوٹ آنے کی دعا کر رہی تھی۔ سکندر اور شادر گھر واپس آیا تو ان کو خالی ہاتھ اس کی تلاش کے بعد جب ہارون دیکھ کر سمرا کی حالت اور خراب ہو گئی۔ اب تو ہارون احمد بھی پریشانی سے نڈھال تھے۔ اسے عجیب سے وہم نے آ گھیرا کہ یہ سب اس کی بد دعا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اللہ پلیز زرداد کو کچھ نہ ہو، میں نے یہ تو نہیں چاہا تھا۔ وہ ساختہ سرگوشی کرتے ہوئے اس نے لب کچلے، اور چور نگاہ سب کے پریشان
چہروں پر ڈالی۔ سب یوں ہی پریشان حال بیٹھے تھے جب رات کے 3 بجے ڈور بیل کی آواز پر سب کی رگوں میں جمع خون ایک بار پھر پوری رفتار سے دوڑنے لگا۔ دروازے پر زرداد ہی تھا، سر جھکا ہوا، کندھے لٹکے ہوئے۔ شاہزر اس سے دھیرے دھیرے کچھ پوچھتا ہوا اندر لے کر آ رہا۔ اس کے اوپر گہری نگاہ ڈالی اور پہلی دفعہ اس کا یوں سامنے ہونا اسے سکون دے گیا تھا۔ اس نے پرسکون سانس لے کر آنکھیں موند لیں۔ دھڑکن اب اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ زرداد کو سامنے دیکھ کر سب ایک ساتھ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اور اس سے پہلے کہ ہارون احمد اس پر برہم ہوتے، اشال، سمرہ اور منال دوڑ کر اس سے لپٹ گئی تھیں۔ سمرہ تو پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور یوں ہی گمسم سر جھکائے کھڑا تھا۔ اس کے یوں گھر سے چلے جانے نے سب کو اتنا پریشان کر دیا تھا کہ سب اس کے فیل ہونے پر ڈانٹنے کے بجائے اس کے گھر لوٹنے پر نوافل پڑھنے لگے تھے۔ بس ایک ہارون احمد تھے جو اس سے پوچھ گچھ کرنے کے لیے پر تول رہے تھے، جنہیں سکندر نے اس وقت ایسا کرنے سے منع کر دیا تھا۔ سب اس کے گرد اکٹھے ہوئے پیار سے سمجھا رہے تھے اس وقت ماں سے سختی برتنا اور ڈانٹ ڈپٹ کرنا ٹھیک نہیں تھا۔ وہ اس کے سوا سب سے ملا تھا۔ ہاں، ایک خالی سی نگاہ اس کی طرف اٹھی تھی اور پھر وہ شاہزر کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ دنیان کچھ دیر خاموشی سے وہاں کھڑی رہی اور پھر اپنی کتاب اٹھائے کمرے کی طرف چل دی تھی۔ دنیان چائے کا کپ تھامے سمرہ کے کمرے میں داخل ہوئی تو ایک لمحے کے لیے دہلیز پر ہی قدم تھم گئے۔ سمرہ پلنگ پر بیٹھی تھیں اور زرداد کسی بچے کی طرح ان کی گود میں سر رکھے لیٹا ہوا تھا۔ سمرہ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے ہاتھ پھیرتے ہوئے اس سے کچھ سمجھا رہی تھیں، جبکہ وہ خاموشی سے آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ رات دیر تک جاگتے رہنے کی وجہ سے وہ آج کالج نہیں گئی تھی۔ اب 10 بجے ناشتے کے بعد سدرا نے اسے سب کو چائے دینے کی ذمہ داری سونپ دی تھی۔ ہارون اور سکندر کو چائے دینے کے بعد وہ اب سمرہ کے کمرے میں آئی تھی۔ رات والے واقعے کا اثر اب تک سب پر تھا، اس لیے سب گمسم تھے۔ تائی امی، آپ کی چائے۔ اس نے کن اکھیوں سے ان کی گود میں سر رکھے زرداد کی طرف دیکھا اور چائے کا کپ سمرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے مخاطب ہوئی۔ وہ ہنوز آنکھیں موندے لیٹا رہا۔ دانی بیٹا، زری کے لیے بھی ایک کپ لا دو۔ سمرہ نے کپ تھامتے ہی اس نے زرداد کی چائے کا حکم جاری کیا تو وہ ایک لمحے کے لیے تذبذب کا شکار ہوئی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ آج اتنی جلدی اٹھ جائے گا، اس لیے اس کے لیے چائے نہیں بنائی تھی۔ وہ تو دوپہر کو 1 یا 2 بجے اٹھنے کا عادی تھا۔ شاید کل رات یہی سمرہ کے کمرے میں سویا تھا، اس لیے جلدی اٹھ گیا، ورنہ اتنی جلدی سدھرنے والی اس کی ہڈی نہیں تھی۔ جی اچھا۔ دنیان نے آہستگی سے اس بات میں سر ہلایا اور کمرے سے نکل گئی۔ پھر سے چائے کا ایک کپ بنایا اور جب چائے لے کر کمرے میں واپس آئی تو سمرہ کمرے میں نہیں تھی اور وہ اکیلا پلنگ پر بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ یہ چائے، وہ ٹرے اس کی طرف بڑھائے کھڑی تھی، لیکن وہ تو اسے نظر انداز کیے بیٹھا تھا، جیسے یہاں کمرے میں اس کے علاوہ کوئی اور موجود ہی نہ ہو۔ دنیان نے چند سیکنڈ اس کی طرف گھور کر دیکھا اور پھر ٹرے اس کے سامنے پلنگ پر رکھ کر پلٹی۔ سنو، اس کے پکانے پر وہ رکی اور پھر پلٹی۔ وہ اب اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ لگا تھا جناب کو پہلے سے خبر تھی کہ وہ فیل ہو جائے گا، اس لیے شیو اچھی خاصی بڑھی ہوئی تھی۔ دنیان کو پہلی دفعہ اسے نفرت محسوس ہوئی تھی۔ آنکھ کے اشارے سے چائے کے بارے میں پوچھا، تم نے بنائی ہے؟ ہوں۔ دنیان نے بھویں چڑھاتے سر سپاٹ میں ہلایا۔ سپاٹ لہجے میں کہا گیا، واپس لے جاؤ۔ اس کے روکھے لہجے اور انداز پر دنیان کی آنکھیں پٹ سے کھل گئیں اور ساری ہمدردی بھگ سے اڑ گئی۔ مجھے تائی امی نے کہا تھا اس لیے بنا دیے۔ اب اگر نہیں پینی ہے تو خود اٹھو اور کپ کچن میں رکھاؤ، میں تمہاری ملازم نہیں ہوں۔ دانت پیستے ہوئے وہ بھی اپنی جون میں واپس آئی تھی۔ ہاں، تمہارا کیا اعتبار جو ہمار پاؤڈر ڈال دیا ہو، وہ نخوت سے نک چڑھائے کہہ رہا تھا۔ دنیان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کتنی کمینی سوچ تھی اس کی، تمہارے جیسی نہیں ہوں۔ افسوس ہو رہا ہے مجھے کہ میں رات تمہارے لیے دعا کر رہی تھی۔ دعا؟ تم صرف بد دعا کر سکتی ہو، جیسے میرے فیل ہونے کی بد دعا کی تھی۔ وہ بڑی وثوق سے قیاس آرائی کر رہا تھا۔ دنیان ایک پل کے لیے سٹپٹا گئی۔ وہ پوری آنکھیں کھولے نفرت سے ناک چڑھائے اسے دیکھ رہا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ تم، میں ہی پاگل تھی جو تم سے ہمدردی کی۔ دنیان نے غصے سے سر کو جھٹکا اور پھر کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ چہرہ بگاڑتا ہوا اس کے الفاظ بڑبڑا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد سیدھا ہوا اور پھر کپ اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ کل دوپہر سے دل جلا ہوا تھا، سارا سال کتابیں اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ بی اے میں بری طرح سے فیل ہو گیا تھا۔ ہارون احمد کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے کسی پارک میں بیٹھے بیٹھے رات کے 3 بجا دیے۔ گھر آئے بنا گزارا بھی نہیں تھا اور شکر ہے اب تک ماحول سازگار تھا، لیکن پورے گھر میں ایک واحد وہ تھی جس کو دیکھ کر اسے گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ یقیناً دل ہی دل میں ہنس رہی ہوگی، بس یہی وجہ تھی اب بلا وجہ اسے سنا کر اس کے ہاتھ کی بنی ہوئی چائے پی رہا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلے حصے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔